بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا، جہاں سے اب کا سبق شروع ہے، چوتھا حرف جو فعل مضارع پر آئے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے وہ نہیں بلکہ اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. وہ چوتھا حرف جو ہے اس کا نام ہے واو صرف. کیا نام ہے؟ واو صرف. واو صرف فعل مضارع پر آئے تو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے اور وہ ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. ان واو صرف پر ایک حاشیہ لگا، اس کو دیکھیں تاکہ مثال بھی سمجھیں، مطلب بھی سمجھیں. واو صرف اس واو کو کہتے ہیں کہ اس کا جو مدخول ہے فعل مضارع، اس میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ واو کے ما قبل فعل پر جو شے داخل ہے وہ اس واو کے مدخول پر نہ آ سکے. ایسی واو کو واو صرف کہتے ہیں. پلے ککھ نہیں پہنی، آگے ایک شعر لکھا ہوا ہے، اس مثال کو سامنے رکھیں پھر میں سمجھاتا ہوں. لا تنہے عن خلق وتأتی مثلہ میں جو وتأتی ہے نا، تأتی اس پر جو واو ہے یہ واو صرف ہے. اس کے بعد ان مقدر ہے اس لیے اس کو تأتی پڑھ رہے ہیں، تأتی. اس واو کا مدخول، اب سمجھے جو میں مسئلہ عرض کر رہا تھا، واو کا مدخول ہے تأتی، اس کا ما قبل ہے لا تنہے. ان خلقن تو ہے ہی ہے، جو پہلے فعل ہے وہ کون ہے؟ لا تنہے. تو یہ جو واو ہے نا، یہ تنہے کے اوپر جو لا ہے، لا اس کو اپنے مدخول پر نہیں آنے دیتی. کیوں؟ اگر اس کو اس کے مدخول پر داخل کریں تو شعر کا معنی غلط ہو جاتا ہے. شعر کا، چونکہ یہی مثال دیت النام میں آگے آئے گی، شرح میں تعامل میں آئے گی، تو پھر وہ غلطی کیا ہے آپ کو عرض کر دوں گا. یہاں صرف اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس مثال میں جو وتأتی میں جو ہے نا واو، یہ واو صرف ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے اور یہ فعل مضارع کو ان مقدرہ نصب دے رہا ہے. اور اس کا مدخول کون ہے؟ تأتی. ما قبل کون ہے؟ لا تنہے. لا تنہے میں جو لا ہے اس کو اپنے مدخول پر نہیں آنے دیتا. چونکہ آنے نہیں دیتا اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو صرف. صرف کا معنی ہے پھیرنے والا، روکنے والا. تو یہ ما قبل والی شے کو اپنے مدخول پر آنے سے روک رہی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو صرف کہتے ہیں. تو چوتھا حرف جو فعل مضارع پر آئے اور اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ واو صرف. تو واو صرف بھی فعل مضارع پر جب آئے تو اس کا ما بعد منصوب ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ ان مقدرہ کی وجہ سے. آخو جی کیا ہے؟ 6 میں سے چوتھی قسم نہیں ہو، چوتھا حرف بابا کلندر کہتا ہو گیا من سر کپاندے شہنشاہ. 6 حروف میں سے کون سے 6 حروف؟ اور کون سے 6 حروف پر آتے ہیں اور اس کو نصب دیتے ہیں؟ اس کی لا تنہے عن خلق وتأتی مثلہ. یہ جو تأتیہ پر واو ہے یہ واو صرف ہے. دس نا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ان مقدر ہے جو کہ اس کے بعد ان مقدر ہے جو کہ تأتیہ کو نصب دے رہا ہے. فتح نہیں ہو، نصب دے رہا ہے. تأتیہ کو نصب دے رہا ہے. تأتیہ کو نصب دے رہا ہے. تأتیہ کو نصب دے رہا ہے. ہاں، گل سمجھے آپ؟ اور واو صرف ہے اور واو صرف ہے اور واو صرف ہے. بس اب ذرا شعر سمجھ لیں. لا تنہے عن خلق
وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ اِذَا فَعَلْتَ عَظِيمٌ نہ منع لا نہ تنہیں منع کرتوں، نہ منع کرتوں ان سے خلقن، خلق مراد بد خلقی، مراد نہ منع کرتوں کسی کو بد خلقی سے، واؤ حالانکہ تأتیا کرتا ہے تو مثلہ مثل اس کی، کسی کو بد خلقی سے منع نہ کر اس حال میں کہ تو خود بد خلقی کر رہا ہے۔ تو جیسا جو بندہ کام خود کرے دوسرے کو تو اس سے منع نہیں نہ کرنا چاہیے جی۔ آرن عظیم، آرن کے ساتھ جوڑنا ہے، آر کا معنی شرم، عظیم بڑی، شرم ہے بڑی علیہ کا تجھ پر، اذا فعلتا جب تم یہ کام کرے، کیا کہ بندہ خود بد خلقی کرے اور لوگوں کو بد خلقی سے منع کرے تو یہ بندے کے لیے کیا ہے؟ بڑی شرم کی بات ہے نا، بڑی نہ منع کر تم بد خلقی سے حالانکہ کرتا ہے تم خود مثل اس کے، شرم ہے بڑی تجھ پر جب کہ کرے تم اس کو۔ بات سمجھیے، یہ شعر کا اگر لا تنہے والا لا تأتیہ پر آئے نا تو پھر معنی بنتا ہے نہ منع کر تو لوگوں کو بد خلقی سے حالانکہ تو خود وہ کام نہیں کرتا۔ معنی غلط ہو گیا نا؟ تو بندہ جب بد خلقی نہ کرتا ہو تو اس کو منع کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ منع بنے گا نہ منع کر تو لوگوں کو بد خلقی سے حالانکہ تو خود یہ کام نہیں کرتا۔ جب تو خود بد خلقی والا کام نہیں کرے گا تو تیرے لیے یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے، حالانکہ یہ تو بڑی عظمت کی بات ہے کہ کیا نا، بد خلقی نہ کرنا یہ تو کہ شرم کی بات ہے، عظمت کی بات ہے۔ تو یہ اگر لا تأتیہ پر لے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے جی۔ شاعر یہ سمجھا رہا ہے کہ تو خود بد خلقی کرتا ہے تو پھر کسی کو کیوں منع کرتا ہے؟ خود بد خلقی کر کے دوسروں کو منع کرنا یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ اگر لا اس پر آ جائے تو پھر معنی بنے گا نہ منع کر تو لوگوں کو بد خلقی سے حالانکہ تو خود بد خلقی نہیں کرتا، اور جب تو بد خلقی نہیں کرتا تو تیرے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے، حالانکہ یہ تو غلط ہے کہ سمجھیے۔ بد خلقی نہ کریں تو پھر لوگوں کو بد خلقی سے منع کرنا چاہیے کہ نہیں؟ منع کرنا چاہیے کہ جی؟ تو یہ معنی غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ واو ایسی ہے کہ اس کے مدخول پر اگر لا داخل کرے تو شعر کا معنی غلط ہو جاتا ہے جی۔ بات سمجھیے، شعر کا معنی غلط ہو جاتا ہے جی۔ کچھ سمجھ آ گیا، کچھ دوبارہ شرح میں تعامل جاوے گا تو پورا سمجھ آ جائے گا۔ یہ اس میں غلطی ہے، اس لیے اس کو واو صرف کہتے ہیں کہ واو صرف وہ واو ہوتی ہے کہ اس کے مدخول پر وہ حرف نہ آ سکے جو اس کے ما قبل پر آیا ہوا ہے، کیوں اگر وہ آ سکے تو معنی غلط ہو جائے گا۔ تو اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو کہ اس نے اس پہلے حرف کو ما بعد پر آنے سے منع کر دیا ہے۔ تو یہ کیا کرتی ہے؟ اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو کوئی سمجھ آئی اگر ٹرو بس۔ ان چھ حروف میں سے پانچواں ہے لام کہ۔ پانچواں کون ہے؟ تو فعل مضارع پر لام کہ جب آئے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ کیا کہ ان چھ حروف میں سے پانچواں حروف نہیں ہے، پانچواں حرف شہنشاہ واہ۔ جب ایسے میں سمجھا ہوا سیاح ہے پر تم کمال ہے، کوئی گل بڑی نہیں یار۔ ہوں ان چھ میں سے پانچواں حرف ہے لام کہ۔ لام کہ، لام کہ جب فعل مضارع پہ آئے، لام کہ جب فعل مضارع پہ آئے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو کہ فعل مضارع کو نصب کرتا ہے، نصب دیتا ہے، نصب دیتا ہے، جو کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، نصب دیتا ہے۔ حاشیے پر دیکھ مثال لکھی ہے، اسلمت لادخل الجنت، نظر آئی؟ اب یہ لادخل پر جو لام ہے یہ لام کہ ہے، یہ لام کہ ہے۔
ادخلا کو نصب دے رہا ہے، یہ نہیں دے رہا بلکہ اس کے بعد کیا ہے؟ ان مقدر ہے، وہ نصب دے رہا ہے۔ مثال کون سی ہے؟ اسلمت لأدخل الجنة، اس میں جو لام ہے یہ لمزر لے ہے، اس میں جو لمزر لے ہے یہ لام کیا ہے؟ اس کے بعد ان مقدر ہے جو ادخلا کو نصب دے رہا ہے۔ ہاں اس لیے ادخلا کیا ہے؟ منصوب ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ ہاں جی کیا کہ مولوی جی ان 6 حروف میں سے 5واں ہے، 5واں ہے لام کہ، تو لام کہ جب لام کہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے اسلمت لأدخل الجنة، ایشا بس اس میں ادخلا سے پہلے جو لام ہے یہ لام کہ ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ اب وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ لام جاد پر جو حاشیہ لگا ہوا ہے، جب یہ پڑھ لیں گے تو پھر اس کو سمجھے، دیکھیں نا اس کو جو پڑھا تھا یاد ہے؟ لام جاد پر حاشیہ لکھا ہوا جو لام جاد پر نظر ہے، فرق دری لام و لام کہ، یہ لام جاد بھی لمزر لے ہے، لے یعذبہم، اور لام کہ بھی، تو فرق کیا ہے ان میں کہ یہ لام جاد، ہم کس طرح فرق کریں گے کہ یہ لام جاد ہے اور یہ لام کہ ہیں؟ دونوں کیا؟ ما کان اللہ لیعذبہم اسلمت لأدخل الجنہ، تو دونوں کیا ہیں؟ فرق کیا ہے ان میں؟ بات سمجھیے؟ ہاں تو فرق سمجھیں، ایک فرق ان میں لفظی ہے اور دوسرا فرق ان میں معنوی ہے۔ لفظی فرق یہ ہے کہ یہ جو لام جہد ہے یہ کانا منفی کے بعد آتا ہے، کانا برخلاف لام کہ وہ کانا منفی کے بعد نہیں آتا جی، یہ فرق ہے۔ لام کہ کس کے بعد آتا ہے؟ منفی کے بعد آتا ہے، اور لام کہ لام کہ یہ وہ کان منفی کے بعد نہیں آتا۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ ایشا بس مانوی فرق یہ ہے، مانوی فرق کہ لام کہ کی طرح سبب والا معنی دیتا ہے۔ لام کہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو کہ پیچھے پڑھے نا کہ سببیہ، لام چونکہ کہ والا معنی دیتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام کہ۔ یہ لام چونکہ کہ والا معنی دیتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام کہ۔ تو مانوی فرق یہ ہے کہ لام کہ بمعنی تعلیل ہوتا ہے، یعنی اس کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے، ما قبل سبب ہوتا ہے جی۔ لہذا اگر ما اس کو حذف کریں تو معنی غلط ہو جاتا ہے، اس کو تو معنی کیوں؟ یہ لام تو بتائے گا کہ ما قبل سبب ہے اور ما بعد مسبب ہے، جب یہ درمیان میں نہیں ہوگا تو کیا پتہ چلے گا جی کہ یہ کام میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا۔ جب درمیان میں لام ہی نہیں ہے تو کیا پتہ چلے گا کس لیے کیا جی؟ برخلاف لام جہد کے وہ صرف نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، اگر حذف کر دیں تو معنی خراب نہیں ہوتا جی۔ اگر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ عذاب دے تم کو۔ لام ہو تب بھی یہی معنی ہے، لام نہ ہو تب بھی۔ برخلاف اسلمت لأدخل الجنہ، اسلام لایا میں تاکہ داخل ہوں میں جنت میں، اگر لام کو ہٹا دے اسلام لایا میں داخل ہوں میں جنت میں، معنی بدل گیا جی۔ سمجھیے؟ تو لام جہد وہ ہو یا نہ ہو معنی ایک ہی ہوتا ہے، کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ برخلاف لام کہ چونکہ اس کا معنی ہوتا ہے سبب والا، درمیان سے حذف کریں گے تو معنی بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ تو لام کہ اور لام جہد میں لفظی فرق یہ ہے کہ لام جہد کانا منفی کے بعد آتا ہے اور لام کہ کانا منفی کے بعد نہیں آتا۔ معنوی فرق یہ ہے کہ لام جہد کو اگر کلام سے حذف کر دیں تو معنی میں خرابی نہیں آتی، برخلاف لام کہ کو حذف کریں تو معنی بدل جاتا ہے۔ معنی تو ہے دونوں لمزر لے، لیکن ان میں
لفظی فرق بھی ہے اور معنوی فرق بھی ہے. یہ فرق آ گئے. چل بھائی گئے. وفا کے در جواب شخص چیز است. امر و نای و نفی و استفہام و تمنی و عرض و امثلتها مشہورۃ. چلو جی. چھٹا حرف جو فعل مضارع پر آئے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے وہ ہے فا. کیا ہے؟ چھٹا حرف جو فعل مضارع کے بعد آئے، فعل مضارع کے بعد فعل ہے مضارع پر آئے وہ ہے فا. اور اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. اور اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. وہ چھٹا حرف کون ہے؟ وفا. ہاں بھائی وفا نہیں ہے، فا ہے. فا ہے فا. وہ چھٹا حرف فا ہے. وفا نہیں، فا. فا زبر فا. چھٹا حرف جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد ان وفا تو جڑی گڈی ویکھو جاندی بیول پہ لکھیا ہوتا ہے بے وفا سنم. اتنے کہتے وفا ہے جی. چل بھائی. چھٹا حرف جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے وہ فا ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. گل سمجھیے کون ہے فا. اب سنیں کون سا فا؟ مطلقاً فا نہیں کہ پہلے امر ہو، امر کے جواب میں فعل مضارع آئے اس پر جو فا آئے. پہلے نہی ہو، نہج کے جواب میں فعل مضارع آئے اس پر فا آئے. پہلے نفی ہو، نفی کے جواب میں فعل مضارع آئے اس پر فا آئے. پہلے استفہام ہو، اس کے بعد فعل مضارع ہو اس پر فا آئے. پہلے تمنی ہو، اس کے بعد فعل مضارع آئے اس پر فا ہو. پہلے عرض ہو، اس کے بعد فعل مضارع آئے اس پر جو فا ہو. تو جو فا 6 چیزوں کے جواب میں آئے، وہ فا جو فعل مضارع پر آئے، وہ فعل مضارع جو ان 6 کے جواب میں آئے، یہ فا اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. پھر سنو چھٹا حرف ہے فا. فعل مضارع پر فا آئے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. لیکن کون سی فا؟ جو 6 چیزوں کے جواب میں آتی ہے. مطلب کیا ہے کہ پہلے امر ہو یا نہی ہو یا نفی ہو یا استفہام ہو یا تمنی ہو یا عرض ہو، پہلے یہ ہوں اس کے بعد آئے فعل مضارع، اس فعل مضارع پر آئے فا. اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. چھٹا حرف ہے فا. جب فعل مضارع پر آئے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. کون سی فا؟ جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو. مطلب کیا ہے کہ پہلے امر ہو یا نہی ہو یا نفی ہو یا استفہام ہو یا تمنی ہو یا عرض ہو. امر، نہی، نفی، استفہام تے عرض. امر، نہی، نفی، استفہام، تمنی، عرض، یہ پہلے ہوں. اس کے بعد فعل مضارع ہو، اس فعل مضارع پر فا آئے، اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. ہوں چھٹی ہے فا. جب فا کے اوپر جب فا فعل پانی پلائے میں چھوڑا، فا فعل مضارع کے اوپر آتا ہے اس کے بعد ان مقدر ہوتا اس کے ہے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو. نصب دیتا ہے. لیکن کون سی فا؟ جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہوتی ہے. فا جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہوتی ہے. امر، کیا مطلب ہے؟ پہلے امر ہو پہلے امر ہو یا نہی ہو یا نفی ہو یا استفہام ہو یا تمنی ہو یا عرض ہو. ان کے بعد فعل مضارع آئے، ان کے بعد فعل مضارع آئے، فعل مضارع پر فا آئے.
فعل مضارع پر فا آئے اس فا کے بعد اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو کہ فعل مضارع کو مضارع کو نصب دیتا ہے. آخو اچھی جا کے بہت دھیان کر سبق سن چھٹا حروف ہے فا. مہربانی جی. چھٹا حرف ہے فا جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد ان ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. کون سی فا؟ جو امر کے اس سے پہلے امر ہو اور امر کے جواب میں فعل مضارع آئے. ناہی ہو، ناہی کے جواب میں فعل مضارع آئے. نفی ہو، نفی کے جواب میں فعل مضارع آئے. استفہام ہو اور اس کے جواب میں فعل مضارع آئے. تمنی ہو اور اس کے جواب میں فعل مضارع آئے. عرض ہو اور اس کے جواب میں فعل مضارع آئے. اور فعل مضارع ان کے اوپر فا ہے، اس فعل مضارع پر فا ہے. اس میں فعل مضارع پر فا ہے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. کیا بلا میں چھوڑا چھٹا حرف ہے فا جو فعل اجی نو نیندر آندی ہوئے وہ کو آخر شروع کر دے وہ خدا دے بندے. فعل مضارع کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی. جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. وہ فا جو فعل مضارع پر آتی ہے یعنی وہ فعل مضارع جو امر یا نہی یا نفی یا استفہام یا تمنی یا عرض کے جواب میں آتا ہے اس کے اوپر جو فا ہوتی ہے اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. اے شاباش گل سمجھیے وہ کیا کرتا ہے فعل مضارع کو وَأَمْثِلَةٌ یہ مفرد ہے کہ جمع ہے؟ شاباش. جمع کثرت ہے کہ قلت ہے؟ کتنے وزن جمع قلت ہے جی؟ چنگی گال نہیں یار بلائے ہوئے نا ارشد. اچھا جی بزرگوں ان کی مثالیں دے دو. میر صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان کی مثالیں مشہور ہیں. مثالیں ان کی واشیت لکھیں درست کرنا ساریاں بین استور لکھے نا درباز نسخ امثلہ ہر یک داخلے کتاب لکھے کہتے ہیں بعض نسخیاں میں 6 مثالیں تو خود کتاب وچ موجود نے لیکن مروڑے زمان ہو سکتا باہر کر دیتی ہونے پر مثالیں تو پڑھانے ساریاں. لیکن پہلے مثالیں پڑھو واشیت تے پھر جڑا ہے نا انہوں ترجمہ کریں. جی جی او دیکھو او امثلہ مشہورہ نظر آئے کہ کوئی نہیں اور آشیا لگے وہ امثلہ تو ہاں ہوتے جسے اور ایک مثال بالترتیب. زور نی زور فعل امر ہے. کیا ہے؟ زیارت کر نی زیارت کر تم میری. زور نی کا کیا معنی ہے؟ فَأُكْرِمَكَ پس میں عزت کروں گا تیری. یہ اکرمو کس کے جواب میں ہے؟ اس پر کیا آئی ہوئی ہے؟ اس کے بعد جو کس کو من کرو کس کا کیا معنی ہے؟ زیارت کر تم میری پس عزت کروں گا میں تیری. زیارت کر تم میری پس عزت کروں گا میں تیری. لا شاتم یشتم ناج کا سیگا لا تشتم تو نی تے اوج میں یا مفعول بھی وجہ نون لیا بھی بقایا. لا تشتم نی نہ گالیاں دے تو مجھے نہ فَأُوزِينَكَ فَأُوزِيَكَ. اچھا ٹھیک ہے. فَأُوزِيَكَ آزَا یوزی فَأُوزِيَكَ نہ گالیاں دے تو مجھے پس تکلیف دوں گا میں تجھ کو. گالا نہ دیا میں تیرا بوتھا کٹے سا وگرنہ میں تیرا بوتھا کٹے سا. اے مطلب ہے جی. اب یہ فعل مضارع ہے کس کے جواب میں ہے؟ ناش کے جواب میں جس پر کیا آیا ہوا ہے جو کہ کیا کر رہی ہے. اس کے بعد ان مقدر ہے جو اوزیہ کو ایشا بس سمجھانی مثال کے کوئی نہیں. تیسری مثال ما تأتینا تأتی پر ما نافیہ ہے نہیں. ما تأتینا نہیں آئے گا تم ہمارے پاس. سمجھائیے جی. یہ
یہ عرض نہیں ہے گی، یہ نفی ہے مستقبل کی، نہیں آئے گا تو ہمارے پاس، فتحدثنا، فتحدثنا، یہ تو حدثا مضارع ہے، کس نے نصب دی ہے؟ فا کے بعد جو ان مقدر ہے، تو یہ فا کس کے جواب میں آ رہی ہے؟ نفی کے جواب میں، نہیں آئے گا تو ہمارے پاس، پس باتیں کرے تو ہمارے ساتھ۔ استفہام کی مثال، این بیتوں کا، این کہاں ہے، بیتوں کا آپ کا غریب خانہ، آپ کا گھر کہاں ہے، کہاں ہے گھر تیرا، کہاں ہے، یہ استفہام ہے۔ فَأَزُورَكَ، پس زیارت کروں گا میں تیری، یہ ازورا واحد متکلم منصوب ہے، کس نے نصب دی ہے؟ ان مقدر ہے، تو یہ فا کس کے جواب میں آ رہی ہے؟ استفہام کے جواب میں۔ تمنی کی مثال، لیت لی مالن، لیتا کاش میرے پاس مال ہوتا، کاش یہ کیا ہے؟ لیتا کس لیے ہوتا ہے؟ تمنی کے لیے، تمنی کے لیے، کاش میرے پاس۔ فَأُنْفِقَ مِنْهُ، پس خرچ کرتا میں اس سے، انفاق ينفق، انفاق فی سبیل اللہ، حضرات انفاق فی سبیل اللہ کیا کریں۔ فَأُنْفِقَ مِنْهُ، تو انفقا کو نصب کون دے رہا ہے؟ ہاں انا، سمجھیے، تو یہ فا کس کے جواب میں ہے؟ تمنی کے جواب میں۔ جی عرض کی مثال وہی جو پیچھے آپ نے پڑھی ہے، الا تنزل بنا فتصیب خیرا، سارا پڑھی سی کہ نہیں؟ کیوں نہیں آئے گا تو ہمارے پاس بادشاہوں، پس پہنچیں گے آپ خیر۔ سمجھیے اے آگی مثالیں ساری کس کی؟ کس شے کی؟ فا جو کہ 6 چیزوں کے جواب میں آتی ہے فعل مضارع پر، تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ وہ 6 چیزیں اور 6 کی مثالیں آ گئی ہیں کہ کوئی نہیں۔ اچھا جی مانا کرو، 2-3 گلاں رہ گئی ہیں، وہ بھی دھیان نال سمجھ لو۔ چلو جی، یہ امر کے اوپر حاشیہ لگا ہوا، امر کے اوپر، یہ امر اور نہی کہتے ہیں دعا بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ جی دعا بھی، یعنی جو مسئلے رہ گئے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ تو 6 چیزوں کا ذکر ہے نا جی، تو امر اور نہی کے ساتھ دعا بھی داخل ہے، کہ پہلے دعا ہو، دعا کے بعد فعل مضارع آئے، اس پر فا آئے، اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب ہوتا ہے۔ یعنی شہر رہے گا تم دسن لگن جی کہ پہلے کیا ہو؟ دعا، دعا کے بعد فعل مضارع آئے، اس پر فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب ہوتا ہے۔ دیکھیں مثال، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ کیا ہے؟ فَأَفُوزَ، پس میں کامیاب ہو جاؤں گا، پس میں، تو یہ افوزا یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، کس کے بعد آ رہا ہے؟ اس پر فا ہے، فا کے بعد ان جو کہ فعل مضارع کو شاباش ہے، کیا ہے؟ یہ جو کہا نا امر اور نہی، امر نہی میں دعا بھی داخل ہے، امر اور نہی میں دعا بھی داخل ہے، یعنی پہلے دعا ہو، دعا کے بعد فعل مضارع آئے، اور فعل مضارع پر فا آئے، اس کے بعد مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ جیسے اللہم اغفر لی فافوزا، تو اللہم اغفر لی کیا ہے؟ اور اس کے بعد مضارع ہے، اور اس پر فا ہے، اور اس کے بعد مقدر ہے جو مضارع کو نصب دے رہا ہے۔ شاباش، یہ تو آگے نا مثال امر کی، تو نہی کی مثال جناب دعا ہے، دعا ہی ہے، لیکن دعا کبھی امر کی شکل صورت میں ہوتی ہے، کبھی نہی کی صورت میں ہوتی ہے۔ جی اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا دے۔ اچھا جی، لا تؤاخذنی فاہلک،
اللہم لا تؤاخذنی نال لانا ہے، اللہم لا تؤاخذنی، اے اللہ تو میرا مواخذہ نہ فرمانا، مجھے پکڑنا نہ، فاہلکا پس میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ جس کو اللہ پکڑ لے وہ ہلاک ہوتا ہے کہ کوئی نہیں؟ تو اہلکا واحد متکلم اوپر فا ہے، نصب کون دے رہا ہے؟ فا کے بعد، اور یہ فا کس کے جواب میں ہے؟ شبنا نا دعا کے جواب میں، دعا جو کہ نہج میں ہے، اللہم اغفر یہ امر ہے، اور اللہم لا تؤاخذ یہ نہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نہی۔ تو ہر صورت جو دعا ہوتی ہے نا وہ بھی یا امر کے صیغے ہوتے ہیں یا نہج کے صیغے ہوتے ہیں جی۔ تو ہر صورت بات سمجھی ہے؟ تو پہلے کون ہو؟ دعا ہو، خواہ وہ امر کی شکل میں ہو یا اس کے بعد فعل مضارع ہو، اور فعل مضارع پر فا ہو تو فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اچھا جی، آگے ایک حاشیہ ہے عرض کے اوپر، کس کے اوپر؟ نہ نفی کے اوپر، نفی ہے کہ کوئی نہیں لگا ہوا ہے؟ اس کو دیکھ لیں۔ ایک ہوتی ہے تخدید، کیا ہوتی ہے؟ تخدید، خدد یخدد، تخدید کسی کو ابھارنا، کسی کو ابھارنا، بھڑکانا، سمجھ آئی یا؟ تو تخدید، خددہ یخدد، تخدید کسی کو بھڑکانا، ابھارنا۔ تو تخدید بھی نفی میں داخل ہے، تخدید بھی مطلب کیا ہے کہ پہلے لو لا کے ساتھ تخدید ہو، اس کے بعد فعل مضارع ہے، اس پر ان آئے تو یہ بھی فعل مضارع ہے، اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ حروف تخدید کون سے ہیں؟ وہ نحمیر کے آخر میں آ جائیں گے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، ایسی قرآت پڑھ دیں فیکون ہے کہ فیکون ہے؟ ایسی پڑھ دیں فیکون ہے نا۔ یہ لولا یہ ابھارنے کے کیوں نہیں اتارا گیا ان کی طرف، یہ مشرکین مکہ کی بات ہے، 7ویں پارے پڑھی جی، یاد ہے؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ، کہ اور جگہ دے دے ہیں؟ اچھا یہ آنکھیں مشرکین مکہ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرشتہ کیوں نہیں آیا ہے جی، جو کہ کیا کرتا؟ فیکون معہ نذیرا، جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا، جو بندہ نہ مانتا اس کو فرشتہ ڈراتا جی، نہ ماننے گا تو مارا کیسی ہے؟ یہ فرشتہ ایک مشرکین مکہ دے پوٹھے سوال۔ تو یہ لولا یہ ابھارنے کے لیے کیوں نہیں نازل کیا گیا فرشتہ ان کے ساتھ، بس ہوتا وہ فرشتہ ان کے ساتھ ڈرانے والا، بات سمجھی؟ اب یہ دیکھیں لولا انزل، یہ تخدید ہے بھڑکانے کے لیے، کیوں نہیں ایسا ہوا؟ یہ کس لیے؟ یہ جملہ کیسا اردو میں؟ کیوں نہیں ایسا ہوا جی؟ یہ بات سمجھی؟ کمال یار، حد ہوگی۔ تو اس کے بعد آ رہا ہے فیکون، تو فا کے بعد کون ہے؟ تو لہذا نفی کے اندر کون داخل ہو گیا؟ مطلب نفی بھی آ گئی اور تخدید بھی ساتھ سمجھنی ہے کہ تخدید کے بعد فعل مضارع آئے اور فعل مضارع پر کیا ہو؟ اے شاباش۔ اس کے بعد آگے حاشیہ لگا ہوا ہے عرض پر، کس پر؟ عرض پر۔ کہتے ہیں کہ یہ تو عرض کا ذکر آ گیا اور تمنی کا ذکر آ گیا ہے۔ وآنچ واقع است بر صیغہ ترجی دری مندرج است، کہتے ہیں کہ ترجی بھی اسی میں داخل ہے۔ کون؟ ترجی بھی داخل ہے۔ اگر ترجی کے بعد فعل مضارع آئے اس پر فا ہو تو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو، اس کی مثال بھی قرآن پاک میں ہے، لعلی ابلغ اگے فَأَطَّلِعَ، اس فا کے بعد ان مقدر ہے جو فعل مضارع کو، لیکن پہلے کون آ رہا ہے؟ لعلی، تو لعلہ کس لیے ہوتا ہے؟ ترجی۔ تو لہذا صرف تمنی نہیں بلکہ ساتھ ترجی بھی شامل ہے۔ تو ترجی کے بعد، تمنی کے بعد جی
اور تحدید کے بعد اور باقی جو سارے آگے ہیں فعل مضارع آئے اس پر فا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو بڑے تو بات چل رہی ہے ان حروف کی جو فعل مضارع پر آتے ہیں فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ 4 ہیں. ان 4 کو بیان کرنے کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ 6 حرف ایسے ہیں جو فعل مضارع پر آئیں تو ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. ان میں سے ایک حتی ہے، دوسرا لام جاہد ہے، تیسرا او بمانا الا ان یا الا ان ہے، چوتھا واو صرف ہے، پانچواں لام کہ ہے، چھٹی فا ہے جو ان چیزوں کے جواب میں واقع ہو اور فعل مضارع پر آئے تو اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. میں تو پتر نہ کچھ کر سکتا کو تہاڈی قسمت. چلو جی اور فا اے وفا نہیں ہے گا واو اور فا علیحدہ اور فا جو کہ 6 چیزوں کے جواب میں ہے. است اتے نون لگا ہے، است اتے نکا جا نون باہر ایک شے لکھی ہونی کی اے نون دا مطلب ہوتا نسخہ بھی اتنے آ بھی لفظ ہے تو بعد میں اے بھی لفظ ہے. جی گل سمجھیا وہ باہر لکھے وہ زیادہ معنی واضح بننا. 6 چیزوں کے جواب میں آئے وہ 6 چیزیں کون سی؟ امر اور نہی اور نفی اور استفہام اور تمنی اور عرض. منع کر اور فا ہے جو کہ ان 6 چیزوں کے جواب میں ہے. ان کے نہ مانے جو کہ بیڑیا جو کہ 6 چیزوں کے جواب میں ہے. امر اور نہی جو کہ 6 چیزوں کے جواب میں آئے. جو کہ 6 چیزوں کے جواب میں آئے. امر اور نہی اور نفی اور استفہام اور تمنی اور عرض. اور فا ہے جو کہ 6 چیزوں کے جواب میں آئے. امر اور نہی اور نفی اور استفہام اور تمنی اور عرض. تو باقی نال دسے نے بھی بچ اور بھی داخل نے جی مثالیں بھی پڑھائیاں نے کو نہیں پتہ لگا. اچھا اور مثالیں ان کی مشہور ہیں جڑیاں او تھنوں پڑھائیاں نے ساریاں جی مثالاں. اور مثالیں ان کی کن کی ان 6 چیزوں کی اور مثالیں ان کی مشہور ہیں. جی اگے جی قسم دوم اضافت کر قسم دوم حروف ہے کہ فعل مضارع را و جزم کنند و آم 5 است لم و لما و لام امر و لائے نال و ان شرطیہ چون لم ینصر و لما ینصر و لی ینصر و لا تنصر و ان تنصر انصر. دوسری قسم 2 قسم وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں وہ 2 قسم ہیں. پہلی قسم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. دوسری قسم وہ حروف جو فعل مضارع پر آتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. دوسری قسم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر آتے ہیں تو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. جزم کی تفصیل آپ نے پڑھی ہے کہ 7 صیغوں میں جزم ہوتی ہے حذف نون کے ساتھ. 5 صیغوں میں اگر 5 صیغے صحیح ہوں تو ان میں جزم ہوتی ہے سکون کے ساتھ اور 5 صیغے اگر کیا ہوں معطل واوی ہوں یا معطل یائی ہوں یا معطل الفی ہوں تینوں صورتوں میں جزم ہوتی ہے حذف لام کے ساتھ. یہ گل کہ کوئی نہیں جزم کی تفصیل آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ 2 صیغے تو مبنی ہیں اور 5 صیغوں میں نہ 7 صیغوں میں جزم ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ حذف نون کے ساتھ. اور 5 صیغے اگر صحیح ہوں تو جزم ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ سکون کے ساتھ. اور اگر وہ معطل واوی ہیں یا دو
معطل یائی ہیں یرمی، معطل الفی ہیں یردو، تو ان کی جزم ہوتی ہے حذف لام کے ساتھ، حذف، یہ تفصیل آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے۔ تو وہ دوسری قسم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر آتے ہیں اور فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ ہاں جی، کیا ہے؟ دوسری قسم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر آتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ آنکھ بھائی، دوسری قسم وہ حروف جو فعل مضارع پر وہ حروف ہیں بڑھیا، وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں۔ پھر جزم دیتے ہیں، جزم کرتے ہیں نہیں، مجزوم کرتے ہیں۔ عقیدہ یا عقیدہ جزم دیتے ہیں۔ روزانہ تو جملے پکوانا یار پھر بھول جاتے ہیں۔ دوسری قسم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل آتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ آگے، ایک مسئلہ دوسری قسم وہ حروف ہیں جو کہ فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، جزم دیتے ہیں۔ جڑا مانا کرو جی۔ دوسری قسم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں یا مجزوم کرتے ہیں۔ جزم بمانا مجزوم، مصدر اسم مفعول کے معنی میں جزم مصدر ہے۔ دوسری قسم وہ حروف ہیں جو کہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں یا مجزوم کرتے ہیں۔ بس وہ کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ دوسرا مسئلہ، وہ حروف کتنے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ لام زبر میم لم، لام زبر میم لم، میم زبر الف ما لما۔ لام امر جڑا لام زر لے پڑے ہے، لائے نہی، ان کو تو تین کو تو پہلے جانتے ہو نا، لما وچ نما ہے، اور ان شرطیہ، اور ان 5 ہے۔ لم لما لام امر لائے نہی شرطیہ، لم لما لام امر لائے نہی شرطیہ، لم لما لام امر لائے نہی شرطیہ۔ استاد تیرا پلاو پکایا تو؟ ہاں بھائی، لم لما لام امر لائے نہی شرطیہ، لم لما لام امر لائے نہی شرطیہ۔ وہ کون ہے 5؟ لم لما لام امر لائے نہی شرطیہ۔ اب کو پکانے والے پاسے میں آؤ، کو درس کرو نہی شرطیہ۔ ان کو پکاؤ، کتاب اندر پکدیاں کو نہیں پئیاں حقیقت جی۔ جی کیڑیاں؟ لم لما لام امر لائے نہی شرطیہ۔ گل سمجھیے؟ آگے ان کی مثالیں دی ہیں۔ ینصرو ہے مضارع، اس پر لم آیا تو کی بن گیا؟ لما آیا تو لام امر آیا تو تنصرو، اس پر لائے نہ آیا تو، اور تنصرو ان شرطیہ کی وضاحت آ رہی ہے، 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، کلے نہ دا گزارا ہی نہیں ہوتا جب تک پورا کے ٹبر نہ کٹھا کریے۔ ان تنصر انصر، ان اگر تو مدد کرے گا تو میں بھی مدد کروں گا، تو چھیڑ سے تو میں بھی چھیڑ سا، تو مار سے تو میں بھی توڑ کے مار سا نا۔ پھر اے مطلب ہے جی، یہ مثالیں ہیں جی۔ تو جزم کس نے دی ہے؟ انہوں نے، لم نے، لما نے، لام امر نے، لائے نہ شرط۔ چلو، اور وہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر اور لائے نہ، اور ان شرطیہ جیسے مانا کرو۔ اور وہ 5 ہیں، لم اور لام امر اور لائے ناج اور ان شرطیہ۔ ایک ایک رہنے نا، جب ینصر پر آتے ہیں تو لم، کس پر؟ فعل مضارع پر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں۔ اے مطلب جیسے لم ینصر اور لما ینصر اور ینصر اور لا تنصر اور ان تنصر، 5 ہے، لم اور لما اور لام امر اور لا الہ اور ان شرطیہ۔ جیسے لم ینصر اور لما ینصر اور ینصر اور لا تنصر اور ان تنصر انصر۔ بس مانا کر لے تو وہاں اگا بدا کے ان کا 2 جملہ ربط
کیوں ان تضرب اضرب. بس یہ ان کے متعلق مسئلے ہیں. کن کے متعلق؟ سارے آخر تک سارے کیا ہیں؟ بچے سکول شرارت کرتے ہیں، یہ لکھے نا یہ کیا ہے، لے کے آنے بھی پڑھ کے لکھا کہتا یہ کیا ہو، میں تو پوچھ رہے بتا سے یہ کیا ہے. شکر اللہ جہاں بھی یہ ساری بات اب ان شرطیہ کے متعلق ہے. کس کے متعلق ہے؟ ان شرطیہ کے متعلق ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان تنصر انصر ان عرض کیتی ہے تہاڈی بارگاہ عالیہ ایک دن او لمبی چوڑی بھئی جتنے فعل ہوندے نے سارے جملے ہوندے نے جی. امر تے نہ یہ سارے جملے نشائیے نے تے اس تو پیچھا پیچھا سارے کی نے، کیونکہ ہر فعل واسطے کیا ہوندا ہے؟ فاعل ہوندا ہے. تے بہت سارے فعل تے او نے جنہاں نال ضمیر بارز لگی ہو تے پورا جملہ موجود نے، تے جنہاں وچ مستتر انہاں وچ بھی تناں وچ مستتر واجب الاستتار او بھی جملہ پورا نے. باقی دو بچدے نے بعد غائب تے بعد منصا غائبہ، انہاں وچ ضمیر مستتر جائز الاستتار ہوندی ہے، کدے فاعل ظاہر تے کدے بھی ضمیر ہوندی ہے. گل سمجھی کہ ہر فعل جملہ ہوتا ہے، ہر فعل کا صیغہ فعل ہوتا ہے، اس کے ساتھ فاعل ہوتا ہے. ضمیر بارز ہو یا مستتر ہو کیا ہوتا ہے؟ فعل فعل مل کر کیا بن جاتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے. اچھا جی، اضرب میں کتنی جزء ذکر ہے اور پیچھے باس پڑی ہے؟ ایک لفظ ہے دوسری دوسرے ہمزہ ضمیر اس میں مشید ہے، وہ کیا ہے؟ تقدیرن ہے. اور اضرب با میں اضرب میں ہاں اضرب میں الف ضمیر ہے، دونوں لفظ ہیں جی، فعل بھی اور اس کا فعل بھی. فعل کون؟ لفظ ضمیر ہے جی. اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ان شرطیہ ہے نا، ان شرطیہ یہ ہمیشہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے. ان شرطیہ کیا کہ جی اے شاباش کیا کرتا ہے؟ اے شاباش. ہاں جی کیا ہے؟ ان شرطیہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے. شرطیہ ہمیشہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے. مسئلے نہ جی پکانے نہ پتر کلے کلے مسئلے جی. مثلا ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا جی. جان کے ان دو جملوں میں جاتا ہے، یعنی دو جملوں پر داخل ہوتا ہے. جیسے ان تضرب اضرب، جان کے ان دو جملوں پر جاتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب. دو جملوں میں در دو جملہ، جان کے ان دو جملوں میں جاتا ہے، مطلب کیا ہے؟ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے جی. جیسے ان تضرب اضرب، جی جان کے ان دو جملوں میں جاتا ہے یعنی داخل ہوتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب. گل مک گئی. اگے جملہ اول را شرط گوین و جملہ دوم را جزا. بس بس. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. ان جن دو جملوں پر داخل ہوتا ہے ان کے نام ہیں. پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں. پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ. پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں. پھر شرط اور جزا دونوں جملے مل کر اکٹھا نام ہے جملہ شرطیہ. ہاں جی کیا کہ پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں. شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ بنتا ہے. ہاں جی کیا پہلے کیسے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں. شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ بنتا ہے. یہ شرح میں تعامل ہے گلا کم ہونی ہے. دوسرا مسئلہ کیا پڑا ہے کہ ان جن دو جملوں پر داخل ہوتا ہے پہلے کا کیا نام ہوتا ہے؟ پہلے کا نام شرط ہوتا ہے، دوسرے کا جزا. اے شاباش.
मुस्तकबिल अस्त। ਇਹਦਾ ਮਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਸੱਜਣ जुमला अव्वल को शर्त कहते हैं और दूसरे जुमला को जज़ा। पहले जुमला को शर्त कहते हैं और दूसरे जुमला को जज़ा। हाँ जी, पहले जुमला को शर्त कहते हैं और दूसरे जुमला को जज़ा। होने का पढ़ मंडल इन बराए मुस्तकबिल अस्त अगरचे दर मादी रवात चूँ इन ज़रबता ज़रबतो। बस तीसरा मसला इनके मुतल्लिक ये है कि इन शर्तिया मुस्तकबिल के लिए आता है। तीसरा मसला इनके मुतल्लिक ये है कि इन शर्तिया मुस्तकबिल के लिए आता है। क्या क्या जी? तीसरा मसला इनके मुतल्लिक ये है, तीसरा मसला इनके मुतल्लिक ये है कि इन शर्तिया के मुतल्लिक इन है शर्तिया के मुतल्लिक कि ये है। इन शर्तिया तीसरा मसला इन शर्तिया के बारे में ये है कि ये मुस्तकबिल के वास्ते आता है। इन शर्तिया मुस्तकबिल के लिए होता है। इन शर्तिया शर्तिया मुस्तकबिल के लिए होता है। मतलब है कि फेल मुजारे में दोनों जमाने होते हैं ना, हाल भी और इस्तकबाल भी। तो जब ये फेल मुजारे पर आएगा तो उस वक्त मुस्तकबिल का माना होगा, हाल वाला माना नहीं होगा, सिर्फ मुस्तकबिल का माना है। बस कल समझिए आप, जब इन फेल मुजारे पर आएगा तो उस वक्त क्या माना करेंगे? मुस्तकबिल वाला। अगरचे दर माजी रबद इन शर्तिया फेल माजी पर आ जाए तो उसको भी बमाना मुस्तकबिल कर देता है। इन शर्तिया अगर फेल मुजारे पर आए तो फेल मुजारे में तो पहले दो जमाने होते हैं ना, हाल भी और इस्तकबाल भी, तो उसको जमाना इस्तकबाल के साथ खास करता है। और अगर इन शर्तिया फेल माजी पर आए तो इसको माजी से निकाल कर बमाना मुस्तकबिल कर देता है। बमाना और एक दिन शेर पढ़ाया सी कि 6 जगहों में माजी बमाना मुस्तकबिल होती है, उनमें से एक ये थी कि माजी शर्त के मुकाम पर आए जी। तो ये वही है जी, ये शर्त का मुकाम कि इन शर्तिया मुस्तकबिल के लिए आता है। इन शर्तिया अगरचे फेल मादी पर हो उसको भी मुस्तकबिल के माना में कर देता है। आंखों बारी बारी। इन शर्तिया मुस्तकबिल के लिए आता है अगर फिर मादी पर हो। मुजारे पर हो तो चूंकि मुजारे में तो पहले हाल इस्तकबाल दो जमाने होते हैं, तो ये मुजारे को मुस्तकबिल के साथ खास कर देता है। अगर फिर मादी पर आए तो फिर मादी को मुस्तकबिल में कर देता है, मुस्तकबिल के माना में कर देता है। मुस्तकबिल के माना में कर देता है। आंख वो में न सज्जनो। इन शर्तिया मुस्तकबिल के लिए आता है अगरचे मादी में आए तो उसका माना माजी को बमाना मुस्तकबिल कर देता है। मुस्तकबिल कर देता है। माजी को बमाना मुस्तकबिल कर देता है। बमाना मुस्तकबिल कर देता है। फिर माजी को बमाना मुस्तकबिल कर देता है। वैसे ज़राबता का माना है मारा तूने जमाना गुज़श्ता में, ज़राब तो मारा मैंने जमाना गुज़श्ता में। इस पर जब इन शर्तिया आ गया ना, इन ज़राबता ज़राब तो अब मुस्तकबिल वाला माना है। अगर तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा, ये हो गया। क्या क्या ज़राबता का पहले माना है मादी वाला और ज़राबतों का भी पहले माना है मादी वाला। जब इनके ऊपर इन शर्तिया आ गया तो इनका माना मुस्तकबिल वाला हो गया। क्या? इन ज़राबता ज़राबतो मारेगा तू उठा, अगर तू मारेगा तो मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। एक गा माजी में चुंदा है कि मुस्तकबिल में चुंदा है? हाँ, समझाइए? कोई नहीं, चलो जी। और इन मुस्तकबिल के वास्ते है अगरचे माजी में जाए ते मुजारे में गया तो फिर तो खाम मुस्तकबिल तो पहले मुस्तकबिल का माना देंदा ही है जी। और इन मुस्तकबिल के वास्ते है जाके पढ़ो यार, सबक कुल्फी खाने बाद सारे में नहीं है पैसे को नहीं। तुम रसे खोया नहीं कुल्फी मुंह चाल ही होता जी। चल भाई। और इन मुस्तकबिल के वास्ते है अगर से माजी में जाए, जैसे इन ज़रबता ज़रबतो। हाँ, अब समझे कि नहीं? तो ये क्या करता है?
مستقبل کا. پہلا اس کے بارے میں مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ پہلے جملے کا نام شرط ہے، دوسرے جملے کا نام جزا ہے. تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اگرچہ ماضی پر ہو تو اس کو بمعنی مستقبل کر دیتا ہے. آگے وہیں جا جزم تقدیری بواد ذرا کے ماضی مورب دے. بس سوال ہے کہ ان جو ہے یہ اس نے تو جزم دینی ہوتی ہے، تو ماضی کو تو یہاں جزم نہیں دی اس نے جی. ہاں جی سوال یہ ہے کہ ان تو جزم دیتا ہے، سوال یہ ہے کہ ان تو جزم دیتا ہے، اس نے فعل ماضی کو تو جزم کوئی نہیں دی. تو فعل ماضی کو تو جزم نہیں دی. اس کا جواب ہے کہ یہاں جزم تقدیری ہے، یہاں جزم تقدیری ہے کیونکہ ماضی مبنی ہے مورب نہیں ہے. ماضی مبنی پر لفظی اعراب نہیں آتے، محلی اعراب ہوتے ہیں جی. ہاں جی کیا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ ماضی مورب ہے. ماضی مورب شابہ. یہاں جزم تقدیری ہے جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں جزم تقدیری ہے کیونکہ ماضی مورب نہیں ہے بلکہ مبنی ہے. کیونکہ ماضی مورب نہیں ہے مبنی ہے. پیچھے پڑھیا نہیں جی، پیچھے پھیر دے رکھی بندہ جی. جواب یہ ہے کہ جزم یہاں تقدیری ہے کیونکہ ماضی مورب نہیں ہے مبنی ہے. سمجھے گا لا اے مطلب سوال کا جواب ہے کیا کہ یہ تو جزم دیتا ہے، لیکن اس نے یہاں جزم نہیں دی ہے، تو اس کا جواب ہے کہ یہ ماضی جو ہے مورب نہیں بلکہ مبنی ہے. اس لیے یہاں جزم لفظی نہیں ہے بلکہ جزم تقدیری ہے. یہ چیزیں یاد رکھنی ہے کہ شرح میں تعامل ترکیب کرنی تو پھر اتنے لفظ بولنے نے تو پھر تو سب پریشان ہونا جی. چلو جی اور اس جگہ ان ضربتا ضربتو میں اور اس جگہ جزم تقدیری ہے. بھائی لفظی کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ماضی مورب نہیں ہے. اور جب جب مورب نہیں تو پھر کی شے ہے؟ ہاں دو تشیان بیا کے ہونے مبنی ہونے. استاد یہ تو سب بھول کی گل. اور اس جگہ جزم تقدیری ہے کیونکہ ماضی مورب نہیں ہے. ہاں جی. اور اس جگہ جزم تقدیری ہے کیونکہ ماضی مورب نہیں ہے. اگے ابتداء کے تم جزائے شرط جملہ اسمیہ باشد یا امر یا نہا یا دعا فادر جزا ابودن لازم بغد چنانکہ گوئی ان تأتینی فانتا مکرم وان رأیتا زیدن فاکرمہ وان اتاکا عمر فلا تہنہ وان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا. بیٹا جی مسئلہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں فعل مضارع پر دوسری فصل میں. مسئلہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں وہ دو قسم ہیں. پہلی قسم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، وہ چار ہیں: ان، لن، کہ، اذن. ان کی تفصیل آ گئی ہے. اور 6 حرف جب فعل مضارع پر آئیں تو ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، وہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. ان کی بھی تفصیل آپ نے پڑھ لی. دوسری قسم ہم یہ پڑھ رہے ہیں ان حروف کے بیان میں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. وہ حروف کے جب فعل مضارع پر آئیں تو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. تو وہ 5 حروف ہیں: لم، لما، لام امر، لائے، ناجتے، ان شرطیہ. ان کی مثالیں آ گئی ہیں. اس کے بعد ان شرطیہ کا مسئلہ چلا ہے. ان شرطیہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے. پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا. ان شرطیہ ہمیشہ مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو. آگے ایک سوال جواب. اب اس مسئلے کا پہلے باب کا آخری مسئلہ، حروف عاملہ کے باب کا آخری مسئلہ، وہ بھی ان کے متعلق ہے. ابھی آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ ان 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے. پہلے جملے کا کیا نام ہوتا ہے؟ دوسرے کا. اس کے متعلق ایک مسئلہ آپ کو سمجھاتے ہیں. کس کے متعلق؟ شرط اور ایشا. بس شرط ہمیشہ فعل ہوتی ہے. شرط
یہ سمجھے، شرط ہمیشہ یعنی جس پر ان داخل ہوگا نا، ہیں جی، خود آپ بلا واسطہ، دوسرا جملہ تو بعد میں ہوگا نا، وہ کیا ہوگا؟ ان جس جملے کے اوپر آئے گا نا وہ کیا ہوگا؟ وہ شرط ہوتا ہے۔ اگلا جملہ کیا بنتا ہے؟ تو پہلے یہ پکائیں کہ جو شرط ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ جو جزا ہوتی ہے، شرط بھی جملہ ہے اور جزا بھی، کیونککہ ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، تو شرط بھی کیا ہے اور جزا بھی۔ تو شرط ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ فعل ہوتی ہے۔ جو جزا ہے، جو وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ امر بھی ہو سکتی ہے، جملہ نہج بھی ہو سکتی ہے، وہ دعا بھی ہو سکتی ہے۔ جزا جو ہے نا، جزا وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، امر بھی ہو سکتی ہے، نہج بھی ہو سکتی ہے، دعا بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھی کہ نہیں؟ شرط ہمیشہ کیا ہوگی اور جزا جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، امر بھی ہو امر ہو تو امر بھی فعل ہے، نہج ہو تو نہج بھی فعل ہے جی، دعا بھی ہو سکتی ہے۔ دعا بھی ہو سکتی۔ اب قانون سنیں، سنتے پہ ہو کہ جملہ ان دن دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے کا کیا نام ہے، دوسرے کا، تو شرط ہمیشہ جزا جملہ ہوتی ہے، شرط بھی جملہ ہوتا ہے، تو جزا کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے، کبھی فعل امر ہوتا ہے، کبھی اور کبھی دعا ہوتی ہے۔ سنیں، جزا ان چار میں سے کوئی ہو، جزا کون؟ جملہ اسمیہ، امر، نہج، دعا۔ جزا ان چار میں سے کوئی ہو، یعنی ان تو داخل ہے نا فعل پر، آگے دوسرا جملہ جزا ہے، تو جزا ان چار میں سے ایک ہو، کون چار؟ جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہج ہو یا دعا ہو۔ کون سے چار ہوئے؟ جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہج ہو یا دعا ہو۔ کون سے چار؟ جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہج ہو یا دعا ہو۔ تو جب جزا ان چار میں سے کوئی ہو، اس جزا کے اوپر فا کا لانا واجب ہے جی، یہ مسئلہ اصل پڑھنا ہے جی۔ جزا جب ان چار میں سے کوئی ایک ہو تو اس پر فا کا لانا واجب ہے۔ اس فا کو فا جزائیہ کہتے ہیں، اس فا کو فا جزائیہ کہتے ہیں۔ تو کس قسم کی جزا ہو تو فا کا لانا لازم ہوتا ہے؟ جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہج ہو یا دعا ہو، اس پر فا کا لانا تو اس پر ان جزا جب ان چار میں سے کوئی ہو تو فا کا لانا واجب ہوتا ہے۔ فا کیوں لیاوی دی؟ ایک کیوں ساریاں اگلیاں کتابیں ہیں، ساریاں کتاباں ہوں آج اسی سے مسئلے کچھ پکائیے، کوئی گل بنے جی۔ کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ جزا اگر ان چار میں سے ایک ہو، جملہ اسمیہ ہو، جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہج ہو یا دعا ہو، تو پھر اس پر فا کا لانا کس پر؟ جزا پر، فا کا لانا جزا پر واجب۔ واجب ہے۔ کیا کہ چھوڑا مسئلہ کی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جزا اگر جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہج ہو یا دعا ہو تو اس پر فا کا لانا واجب ہے۔ کس پر؟ جزا پر جی، اس جزا پر فا کا لانا واجب ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں، مضارع ہے تأتی، تأتی، اس پر جب ان شرطیہ آئے گا تو جزم کی صورت کیا ہوگی؟ تأتی، یہ کون ہے؟ سکون کے ساتھ سکون تک کوئی لگتا جی۔ تأتی کیا ہے؟ فعل مضارع ہے۔ کیڑا فعل مضارع؟ بیڑیا معطل یائی ہے، تو معطل یائی میں جزم کس طرح ہوتی ہے؟ 5 سیغوں میں حذف لام کے ساتھ، اس لیے تأتی سے کیا بن جائے گا؟ ان تأتے، پہلے تو یہ سمجھو نا جی، ان تأتے، جزم آئی کہ کوئی نہیں، تنی تک یہ مفعول بھی ہے نا، ان تأتنی، اگر آئے گا تو میرے پاس، جزا اس کی ہے جملہ اسمیہ انت مکرمن، تو عزت کیا، عزت دیا جائے گا، اس پر فا کا لانا واجب ہے۔ کس طرح؟ فأنت مکرم، انج پڑھنا واجب ہے، ان تأتنی
فَأَنْتَ مُكْرَمٌ، اگر آئے گا تو میرے پاس تو پس تیری عزت کی جائے گی. یہ پہلی مثال ہے. یہ سمجھی گل کہ کوئی نہ. دوسری مثال، ان رأیت زیدن، ان رأیت، رأیت مضارع کہ ماضی؟ ماضی ہے بیٹا کہ تاج تاج لکھا بیاد مذکر مخاطب تا کمال ہے یار. رأیت ضربت، اجے بھی شک پہ گیا. ان رأیت ماضی پر ان آئے تو بمانا مضارع بمانا مستقبل ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب ہے اکرم ہو، اگر دیکھے تو زید کو مستقبل میں، اگر دیکھے تو زید کو تو عزت کر تو اس کی. تو جواب کون، جزا کون ہے؟ اس لیے فا کا لانا. تو کس طرح پڑھیں گے؟ مانا کر، اگر اگر دیکھے تو زید کو تو پس عزت کر تو اس کی، پس ادھر کر تو اس کی، پس عزت کر تو فا کا مانا پس. ان اتاک امر فلا تہن ہو، اہانا یہینو توہینو کی، اس پر آ گیا لا نہیا. اچھا ان چھڑو دوسری پیچھے دیکھو. ان عطا کا عطا ماضی ہے کیے تو ماضی چونکہ مبنی ہے تو جزم تقدیری ہے. جزم آگے دوسرا سیگا بھی سمجھ لو. توہینو اس پر لا نہیا آئے تو کس طرح پڑھنا ہے؟ آخر کو کیا کرنا ہے؟ جزم دینی ہے کہ نہیں؟ تو کیا تو ہن کیا بن گئی؟ جبلا. توہینو فلا توہین. اب التقاء ساکنین ہوا جس کی وجہ سے یا حذف ہو گئی ہے جی. توہین نہیں سمجھ آئی؟ اب بے وقوفات تو اہانا یہینو توہینو اتنے لا نہیا آیا، انہیں جزم دینی کہ نہیں نون نو تے جزم دے گا توہینو. ہوں نہیں سمجھ آتی پی جی. دل لگایا ساکن آن گئے ہوئے کہ کوئی نہیں؟ کیڑی کیڑی شے یا پہلے ساکن ہے تو نون ہوں ساکن ہو گیا، لا نہ گئے ہو جاتا تو کی بن گیا؟ توہین. التقاء ساکن یا گر گئی، پیچھے کی بچیا؟ توہین کے جی میں لا تضرب یار، لا تو کرم نون پنجا قسم میں جو صحیح ہے غیر صحیح ہے. اہانا یوہینو ہے، اہانا یوہینو ناوی نزدیک مضارع صحیح ہے یا معطل ہے؟ کیونکہ جی لام کلمہ صحیح ہو تو کیا ہوتا ہو؟ اور ناوی نزدیک لام کلمہ حرف علت نہ ہوئے تو کی ہوتا ہے؟ یہ گل نہ کمال ہے یار، چکرا جاندے ہو جی. تو یہ صحیح ہے تو صحیح کی جزم کس طرح پائے سیگوں میں؟ یہ سکون لا تو ہن نون دے یا سکون آیا پیا جی. تو یہ کیوں ڈگی ہے؟ وہ لا نے نہیں ڈگی ہے جی، وہ لا نے نہیں ڈگی بلکہ وہ وکھرا قانون ہے جی. لا کی وجہ سے نون پر جزم ہے جو سکون ہے جی. گل لمبی ہوگی. ان عطا کا یہ شرط ہے، عطا کا جملہ شرط ہے. اگر آئے تیرے پاس امر لا تہن ہو، نہ اہانت کرے تم اس کی، نہ بےزتی کرے تم اس کی، تو جزا کون ہے؟ اس لیے اس پر فا کا لانا واجب ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ اگر آئے تیرے پاس امر پس نہ اہانت کر، نہ توہین کر، نہ بےزتی کر تم اس کی. کیا معنی ہے؟ اگر آئے تیرے پاس امر تو بس نہ کر تو اہانت اس کی، بس نہ اہانت کر تو اتوں دیکھ میرے وال دیکھ جانا بار ہوں اس کی. سمجھ آئی؟ وید مذکر مخاطب دا سیکھا نہ نہیں پتہ لگتا. بس نہ اہانت کر توں، بس نہ اہانت کر، جی میں لا تضرب نہ مار توں، وہ گل ہے کہ یار نہ اہانت کر تو اس کی. اس کی. تو چونکہ جزا کیا ہے؟
جملہ فعلیہ ہے، جزا نہ ہے پہلے، اس لیے فا کا لانا فا کا لانا اس پر واجب ہے۔ واجب ہے۔ ان اکرمتنی، اکرم ماضی ہے کہ کوئی نہیں، اوپر ان آ گیا تھا، مستقبل بن گئی ہے۔ اگر عزت کرے گا تو میری، اگر جزاک اللہ خیرا، جزا دے گا تجھ کو اللہ تعالیٰ، ایک ہی ہے، کسی نے جزا نے دعا کہ کوئی نہیں، تو چونکہ جزا کی ہے اس لیے فا کا لانا، تو کس طرح پڑھیں گے؟ فجزاک اللہ، ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا، اگر عزت کرے گا تو میری پس جزا دے گا تجھ کو اللہ تعالی۔ بات سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اے ساریاں مثال آ گئی ہیں، کیا بلا کہ جزا، شرط کی جزا جب کیا ہو، جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا ناہی ہو، اس پر یا دعا ہو تو اس پر فا کا لانا واجب، کس پر؟ جزا پر، اس پر نہ کر، نہ لاؤنا، جزا پر، جزا پر فا کا لانا واجب ہے۔ کیونکہ رولج میں نہیں پتہ لگتا جی پینڈو بندہ ہے پھر سمجھ نکلتی ہوں۔ پھر کیا ہے؟ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا ناہی ہو یا دعا ہو تو شرط پر جزا پر فا کا لانا واجب ہے۔ ہاں آکتوں جب ایک ایک شہر بیل والے کرما والے فائدہ حالت ہے صرف توجہ نہیں نا جی، میں نے کس میں اپنا زمانہ یاد ہونا ہے سر کو مسکینہ محنت کرے تو کس میں کوئی نقشہ اور ہو گیا جی، تو صرف ایسے کوئی گرل کمپنی متھے لگی ہونا جی، ایک گنو نا ایک بار گنو اے شہ کنی باری کھوائی ہے تو تمہیں کس میں رونا آ جائے جی بھی ساری حالت کہ جی۔ جب شرط کی جزا پر جملہ اسمیہ، جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا ناہی ہو یا دعا ہو تو اس شرط کی جزا اگر جملہ اسمیہ ہو یا ناہی ہو یا دعا ہو تو اس جزا پر فا کا لانا واجب ہے۔ ہاں شرط پر نہیں، شرط کی جزا پر فا کا، اگو ساری مثالیں تیرے سامنے لکھی ہیں، فا جزا دی آئی پی کی شرط دی آئی پی ہے جی، ساری مثالیں من پڑھائی پھر بھول گئی ایک منٹ چ گل یار، کمال ہے جی۔ اور جان کے جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہی ہو یا دعا ہو تو فا کا جزا میں لانا لازم ہے، جیسا کہ کہے تم۔ ہاں جی، تو جان دوں کہ جب شرط کی جزا پر جملہ پر کے زمانے کہ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا ناہی ہو یا دعا ہو تو فا کا جزا پر لانا لازم، جزا میں لانا، فا کا جزا میں لانا لازم ہے، جیسا کہ کہے تو ان تأتینی فاکرم فانت مکرم وان رأیت زیدا فاکرم ہو وان آتاک امر فلا تہین ہو وان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا۔ حد ہو گئی یار۔ دوسری قسم ہے وہ حروف جو کہ فعل مضارع پر آتے ہیں، فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، وہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے، نائی اور ان شرطیہ۔ سمجھ آئیے؟ تو آگے ان کی مثالیں ہیں۔ ان جو ہے وہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے جملے کو شرطیہ شرط، دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ ان ہمیشہ مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو۔ مسئلہ نمبر یہ ہے کہ شرط ہمیشہ فعل ہوتی ہے، تو جزا ابھی پیچھے پڑا ہے کہ ان شرطیہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے جملے کو کیا کہتے ہیں تو دوسرے جملے کو کمال ہے کو نمی گل دوں اور مسئلے نہ جڑتے ہوتے ہیں۔ تو شرط کی جزا، جزا کی شرط نہیں، شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو، امر ہو، نہی ہو، دعا ہو تو جزا پر فا کا لانا لازم ہے۔ آگے مثالیں دی ہیں ساری،
پہلی جزا جملہ اسمی ہے، دوسری امر ہے، تیسری نہی ہے، چوتھی دعا ہے، تو ان پر فعل آئی ہوئی ہے جی. تو یہ فا، اس فا کا نام ہے فا جزائیہ. کیا نام ہے؟ فا جزائیہ. کیا نام ہے؟ فا جزائیہ. لم لما کے اوپر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے؟ کہ کون نظر آ رہے ہیں؟ بہن بے مل جواد اللہ. لم اور لما یہ دونوں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس میں لفظی عمل یہ کرتے ہیں کہ اس کو جزم دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کون؟ کس پر؟ یہ تو لفظی عمل ہے. معنوی ان کا عمل یہ ہے کہ اس کو مضارع سے نکال کر ماضی بنا دیتے ہیں. معنوی عمل یہ ہے مستقبل سے نکال کر اس کو ماضی بنا. لم یضرب کا کیا معنی ہے؟ نہیں مارا اس نے زمانہ گزشتہ میں جی. مانا کہتا ہے کہ کوئی نہیں، تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ بمانا ماضی بنا دیتے ہیں. مضارع کو بمانا ماضی کر دیتے ہیں. کون؟ بمانا. یہ تو مسئلہ آپ نے سمجھ لیا. لم اور لما دونوں. فرق یہ ہے کس میں؟ لما میں. وہ یہ سمجھے، ایک ہے لم یضرب، نہیں مارا زید نے زمانہ گزشتہ میں. ایک ہے لما یضرب، اس کا معنی ہے نہیں مارا زید نے زمانہ گزشتہ میں اب تک. یہ فرق ہے کس میں؟ لم یضرب مثلا لم یضرب زید کہہ دیں، لم یضرب زید نہیں مارا زید نے زمانہ گزشتہ میں، بس یہ نہیں گل ہے. اور لما یضرب نہیں یضرب، لما یضرب زید نہیں مارا زید نے زمانہ گزشتہ میں ابھی تک. اب تک، ابھی نہیں اب تک. اب تک. لم میں صرف زمانہ ماضی میں نفی ہوتی ہے، وقت کا تعین نہیں ہوتا. لما کا معنی ہوتا ہے کہ زمانے ماضی میں یہ کام نہیں ہوا، اب تک نہیں ہوا، آگے کا پتہ نہیں، ہوں تک تو کچھ کر نہ سکے تو کل تو کیا کرنا ہے جی. آج نہیں ہے جی، یہ لما ہوتا ہے جی. ہوں تک تھا، آج تک تو کو نہیں چند چاڑیا جی. دیکھی بھی کیا کریں جی. یہ لما اس معنی میں سے ہوتا کہ آج تک تو چند، آج تک تو کچھ نہیں کیتا، ہے تک ویکھی جائے گی کی کرے گا بھی. آج تک تو سب کو نہیں پکایا، کل ویکھی کی کر دے جی. اے مطلب ہے جی. تو لما یضرب کا کیا معنی ہے؟ نہیں مارا اس نے زمانہ گزشتہ میں اب تک. سمجھائیے. قرآن پاک ہے نا فلما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ یہ کہ بھی ابھی تک تو یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. یہ بات واضح ہوگی تو پھر اگلا مسئلہ کھلے گا. کہ سمجھائیے. فلما یعلم اللہ الذین جاہدوا، یا لم میں نہ تک پھر نال ملایا تو پھر میم نو زہر دیتی جیے بھی ابھی تک تو یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی. کیا کہ کس نے جہاد کیا اور کون صبر کرتا ہے. ابھی تو میدان لگے گا، پھر یہ بات کھلے گی کہ کون جہاد کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے اس میں جی. بات سمجھیے. تو اس کا معنی ہے ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی، لہذا اب میدان لگے گا جی. ہاں جی کل سمجھیے. تو لم اور لما میں کیا فرق ہے؟ لم میں صرف مستقبل کی ماضی میں زمانہ ماضی میں نفی، اور لما میں زمانہ ماضی میں نفی تکلم تک. نفی میرے بولنے تک، بے ہون تک تو کچھ نہیں کیتا. کیا مطلب ہے بھی زمانہ تکلم تک تے فعل اگو پتہ نہیں ہوں کہ نہیں ہوں. گل سمجھی ہے. تو لما کے ساتھ نفی ہوتی ہے ماضی میں زمانہ تکلم تک، اور لم کے ساتھ صرف مطلقاً نفی ہوتی ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا. لیکن لما میں نفی ہوتی کس وقت تک؟ زمانہ تکلم تک، بولنے تک. سمجھی گل کہ کوئی نہیں. یہ فرق ہے ان میں. کن میں؟ شاباش.